بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب 8 کا بقیہ حصہ، ایذا رسانی اور لالچ کے چکر۔ کفار مکہ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طرح طرح کی اذیتوں اور لالچوں سے حق بات سے روکنے پر تلے بیٹھے تھے۔ وہ مسلمانوں کی بلا جواز توہین کرتے، انہیں گالیاں دیتے اور انہیں بدنام کرتے تھے۔ وہی اہل مکہ جو کل تک آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مداح تھے اور انہیں امین اور صادق کے اعلیٰ لقبوں سے پکارتے تھے، اعلان حق سنتے ہی یکا یک انہیں جھوٹا قرار دینے پر اتر آئے۔ جسمانی اور ذہنی ایذا رسانی کے ساتھ ساتھ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لالچ کے جال پھینکنے بھی شروع کر دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یکے بعد دیگرے طرح طرح کے بھاری مالی، سیاسی اور جنسی لالچ دیے گئے۔ جب ان کے یہ تمام مذموم حربے اور ہتھ کنڈے ناکام ہو گئے تو انہوں نے اس بارے میں حضرت ابو طالب سے رابطہ کیا۔ انہوں نے آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشن کے خطرناک نتائج کی دھمکیاں بھی دی اور چند پیشکشوں کا لالچ بھی دیا۔ عمر رسیدہ چچا نے بھتیجے کو بحیرہ سمجھایا بجھایا کہ کفار کی مخالفت سے بنو ہاشم کو شدید نقصان اور سنگین خطروں کا سامنا ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کافروں کی دھمکیوں کے علاوہ ان کی پیشکشوں کا ذکر بھی کیا۔ اس مرحلہ پر آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صاف صاف انکار فرما دیا۔ پیارے چچا، اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں پر چاند بھی رکھ دیں تب بھی میں اپنے مقدس مشن سے دستبردار نہیں ہوں گا۔ لغولوگ قصوں، لچر نغموں اور بیہودہ رقصوں کے دل فریب جال، ان خوفناک دھمکیوں اور لالچ کے جالوں کے ساتھ ساتھ کفار نے آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف زیادہ بازاری اور لچر ثقافتی حربے بھی استعمال کیے۔ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ورغلانے اور اپنے مشن سے ہٹانے کے لیے انہوں نے اس قسم کے لغو منصوبے بھی تشکیل دینے شروع کر دیے۔ لوگ قصوں سے ورغلانے کا منصوبہ۔ کفار نے ارد گرد کے علاقوں سے مشہور اور شہوانی لوگ قصے منگوانے کا منصوبہ تیار کیا تاکہ انہیں عوام میں مقبول بنا دیا جائے۔ ان کا خیال تھا کہ اس سے لوگ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف مائل ہونے کی بجائے ان لچر لوگ قصوں کی لذتوں میں کھو جائیں گے۔ بیہودہ نغموں اور واہیات رقصوں سے پسلانے کا حربہ۔ ایک اور زیادہ شہوانی منصوبہ یہ تھا کہ عوام میں بیہودہ نغموں اور واہیات رقصوں کو اس قدر عام کر دیا جائے کہ انہیں دعوت اسلام کی طرف دھیان دینے کی فرصت ہی نہ ملے۔ اس منصوبے کا خالق نصر بن الحارث تھا۔ اس نے اس شیطانی منصوبے کو عملی شکل دینا بھی شروع کر دی تھی۔ اس نے غلاموں کی منڈی سے چند گانے ناچنے والی خوبصورت لونڈیاں خرید رکھی تھی۔ جب بھی کسی کے مسلمان ہو جانے کی اطلاع ملتی وہ ان حسین رقاصاؤں کے ذریعے اسے پسلانے کے ہتھ کنڈے استعمال کرنے شروع کر دیتا۔ وہ اس غلیظ غرض کے لیے جس مغنیہ اور رقاصہ کا انتخاب کرتا اسے یہ نکتہ بخوبی سمجھا دیتا کہ اس نے متعلقہ نو مسلم کے دل و دماغ پر اپنے حسن اور فن کا جادو اس کمال سے چلا دینا ہے کہ وہ اسلام اور آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشن کے بارے میں سب کچھ بھول جائے۔ تاہم اس قسم کے لغو اور گھٹیا ثقافتی حربے بھی مسلمانوں کو ورغلانے، پسلانے اور بہکانے میں قطعی ناکام رہے۔ کفار کو ابو طالب کی دھمکی۔ ایک دفعہ جب کفار کی دشمنی اور مخالفت خوب زوروں پر تھی، حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خاندان کے ہمراہ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر آئے۔ انہیں وہاں موجود نہ پایا تو ابو طالب قدر خائف ہو گئے۔ انہیں خدشہ تھا کہ ان کے پیارے بھتیجے کو کفار نے شہید نہ کر ڈالا ہو۔ وہ اس خیال سے طیش میں آ گئے، چنانچہ انہوں نے فوراً بنی ہاشم کے چند منچلے جانبازوں کو بلایا اور ان سے یوں مخاطب ہوئے: تم میں سے ہر جوان ایک خنجر یا کوئی اور تیز دھار ہتھیار پکڑ لے اور اسے اپنی چادر کے نیچے چھپا لے۔ پھر تم سب میرے ساتھ خانہ کعبہ چلو۔ جو ہی ہم خانہ کعبہ میں داخل ہو تو تم دیکھ لینا کہ ابو جہل کس سمت کس مجمع میں بیٹھا ہے۔ بس اس مجمع کے کسی بھی فرد کو ہرگز زندہ نہیں چھوڑنا، کیونکہ ظاہر ہے اسی مجمع کے افراد ہی نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کیا ہے۔ یہ ہدایات سنتی ہی حضرت ابو طالب اور ان کا مسلح دستہ خانہ کعبہ کی طرف تیزی سے بڑھے۔ راستے میں انہیں زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے۔ انہوں نے بتایا کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل صحیح و سلامت ہیں۔ حضرت ابو طالب نے سکھ کا سانس بھرا اور اپنا منصوبہ ترک کر دیا۔ اگلی صبح حضرت ابو طالب پھر آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر گئے۔ وہ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ تھامے اپنے اسی مسلح دستے کو ساتھ لے کر کافر اکابر کی مجلس میں پہنچ گئے۔
انہوں نے کفار کو اپنے گزشتہ روز والے منصوبے کی تفصیلات بتا دی۔ پھر آپ نے مسلح جوانوں کو اپنی چادروں کے پلو اوپر اٹھانے کو کہا۔ کفار یہ دیکھ کر ششدر رہ گئے کہ ہر جوان واقعی اپنی اپنی چادر کے نیچے تیز دھار ہتھیار چھپائے ہوئے تھا۔ پھر ان سے مخاطب ہوتے ہوئے حضرت ابو طالب نے بلند آواز سے کہا، قسم ہے خدا کی، اگر تم کہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مار ڈالو گے تو میں تم میں سے کسی کو ہرگز زندہ نہیں چھوڑوں گا، خواہ لڑتے لڑتے ہم سب ختم ہی کیوں نہ ہو جائے۔ حضرت ابو طالب کی اس ڈرامائی دھمکی سے کفار اکابر بہت مرعوب اور متفر ہوئے۔ انہیں پختہ یقین ہو گیا کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام تمام کرنا کوئی آسان کام نہیں۔ اس محفل میں موجود ان تمام کفار میں سے ابو جہل پر اس حوصلہ شکن واقعے کا سب سے زیادہ ناگوار اثر مرتب ہوا۔ کفار کی مخالفت کی ناکامی۔ کفار کی شدید مخالفت آخرکار ناکام کیوں ہوئی؟ صورتحال کی صحیح سوجھ بوجھ کے لیے اس سنجیدہ سوال کا جواب ضروری ہے۔ کفار کی ناکامی کے چند اہم اسباب درج ذیل ہیں۔ اول، دعوت اسلام کی داخلی قوت۔ اسلامی تحریک پختہ تر اندرونی جوش و جذبے سے سرشار تھی۔ اس کے برعکس کفار مکہ کے شرک اور بت پرستی میں کوئی داخلی دم خم موجود نہ تھا۔ دوم، آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طلسماتی شخصیت اور انقلابی کردار۔ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت پروقار اور بے مثال طور پر اثر انگیز تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار بے حد حرکی اور انقلابی تھا۔ اس کے برعکس اکابرین کفار میں اس پایا کی کوئی ایسی عظیم اور مؤثر ہستی مقابلے کے لیے موجود نہ تھی۔ سوم، اللہ تعالیٰ کی حمایت۔ تحریک اسلامی کو اللہ تعالیٰ کی مسلسل حمایت حاصل تھی، جس کی برکتوں سے تعداد اور سامان کی کمی کے باوجود مسلمانوں کے عزم و ہمت ہمیشہ بلند رہتے تھے، اور وہ حق و انصاف اور اپنی برتری کے لیے ہر لحظہ ڈٹے رہتے تھے۔ اس کے برعکس کفار مکہ میں اس طرح کی کوئی حرکی قوت قطعی موجود نہ تھی۔